سبق نمبر 173 سورہ یونس کا رکوع نمبر 4 آیت نمبر 31 تا 40۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ قل پوچھیں آپ، من کون ہے جو یرزقکم رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء والارض آسمان اور زمین سے، امن یا کون ہے جو یملکو ملکیت رکھتا ہے، السمع کانوں کی، والابصار اور آنکھوں کی، ومن اور کون ہے جو یخرج نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج اور نکالتا ہے، المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، ومن اور کون ہے جو یدبر تدبیر کرتا ہے، الامر کام کی، فسیقولون اللہ تو فوراً وہ بولیں گے کہ اللہ، فقل پھر آپ کہہ دیں، افلا تتقون تو کیا تم نہیں ڈرتے۔ پوری آیت۔ آپ پوچھیں کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو کاموں کا بندوبست کرتا ہے، تو فوراً بولیں گے کہ اللہ، پھر آپ کہنا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ سو یہی ہے تمہارا اللہ، ربکم الحق تمہارا پروردگار سچا، فماذا پھر کیا رہ گیا، بعد الحق حق کے بعد، الا الضلال سوائے گمراہی کے، فَأَنَّىٰ پھر کدھر، تصرفون تم پھرے جاتے ہو۔ پوری آیت۔ سو یہی اللہ تمہارا سچا پروردگار ہے، حق کے بعد گمراہی کے سوا اور ہے کیا، سو تم کدھر پھرے جاتے ہو۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ کذالک اسی طرح، حقت سچی نکلی، کلمۃ بات، ربی کا تیرے رب کی، علی الذین اوپر ان لوگوں کے جو، فسقوا نافرمانی کی انہوں نے، انہم کہ وہ، لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے۔ پوری آیت۔ اسی طرح تیرے رب کی بات نافرمان لوگوں کے متعلق پوری ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون۔ قل پوچھیں آپ، حل کیا، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے، من کون ہے جو، یبدأ الخلق پہلی بار پیدا کرے مخلوق کو، ثم پھر، یعیدہ وہ لوٹائے اسے، قل اللہ آپ کہہ دیں اللہ، یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہے، الخلق مخلوق کو، ثم پھر، یعیدہ لوٹائے گا وہ اسے، فأنیٰ سو کدھر، تؤفکون تم پلٹے جا رہے ہو۔ پوری آیت۔ آپ پوچھیں تو صحیح، آیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو مخلوق کو ابتدا سے پیدا کرے پھر دوبارہ اسے زندہ بھی کرے؟ آپ کہہ دیں اللہ مخلوق کو ابتدا سے پیدا بھی کرتا ہے پھر اسے لوٹاتا بھی ہے، سو تم کدھر پلٹے جاتے ہو۔ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق
الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون قل پوچھیں آپ حل کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے من کون ہے جو یہدی راستہ بتائے الی الحق حق کی طرف قل اللہ آپ کہہ دیں اللہ یہدی راستہ بتاتا ہے للحق حق کا افمن کیا وہ جو یہدی راستہ بتاتا ہے الی الحق حق کی طرف احق زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ پیشوا بنایا جائے امن یا جو لا یہدی نہیں راستہ پاتا الا مگر ان یہدا یہ کہ راستہ دکھایا جائے وہ فما سو کیا ہے لکم تمہارے لیے کیفا کس طرح کے تحکمون تم فیصلے کرتے ہو پوری آیت آپ پوچھیں تو صحیح آیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو سچی راہ بتائے آپ کہہ دیں اللہ ہی سچی راہ بتاتا ہے تو جو سچی راہ بتاتا ہو وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی مانی جائے یا وہ جو خود سے راہ نہ پائے مگر یہ کہ اسے راہ دکھائی جائے سو تمہیں کیا ہے تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع اور نہیں پیروی کرتے اکثرہم زیادہ تر ان کے الا ظنا مگر گمان کی ان الظن بے شک گمان لا یغنی نہیں کام دیتا من الحق حق بات کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی ان اللہ علیم بلا شبہ اللہ جاننے والا ہے بما اسے جو یفعلون وہ کرتے ہیں پوری آیت اور ان کے زیادہ تر لوگ اٹکلوں کے پیچھے چلتے ہیں حق بات کے مقابلے میں اٹکلیں کچھ بھی کام نہیں دیتیں بے شک اللہ جانتا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما کان اور نہیں ہے ھذا القرآن یہ قرآن ان یفترا کہ گھڑ لیا جائے من دون اللہ اللہ کے غیر سے ولیکن تصدیق اور لیکن تصدیق ہے الذی اس کی جو بین یدیہ سامنے ہے اس کے و تفصیل الکتاب اور کتاب کی تفصیل ہے لا ریب نہیں ہے شک فیہ اس میں من رب العالمین جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے پوری آیت اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اسے بنا لائے اور لیکن جو اس سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرتا ہے اور لکھی ہوئی تفصیل بتاتا ہے اس میں شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین ام کیا یقولون کہتے ہیں وہ افطراہ بنا لایا ہے وہ اسے قل آپ کہہ دیں فأتو پھر لے آؤ تم بصورت ایک ہی صورت مثلہ اس جیسی ودعو اور بلا لو تم من وہ جسے استطاعتم بلا سکو تم من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے پوری آیت کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن خود ہی بنا لیا ہے آپ کہہ دیں تو تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ جسے تم بلا سکو بلا بھی لو اگر واقعی تم سچے ہو بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين
بلکہ کذبوا جھٹلا دیا انہوں نے بما اسے جو لم یحیطوا نہیں احاطہ کیا انہوں نے بعلم ہی اس کی علمیت کا ولما اور نہ ابھی تک یأتیہم آئی ان کے پاس تأویلہ اس کی حقیقت کذالک اسی طرح کذب جھٹلا دیا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے فانظر تو آپ دیکھیں کیفا کیسا کانا ہے عاقبت الظالمین انجام ظالموں کا پوری آیت بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جسے وہ پوری طرح سمجھے ہی نہیں اور نہ ہی ابھی تک ان پر اس کی حقیقت کھلی، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا، پھر آپ دیکھیں ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض من وہ جو یؤمن ایمان لاتے ہیں بھی اس کے ساتھ، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض من وہ جو لا یؤمن نہیں ایمان لاتے بھی اس کے ساتھ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ اور تیرا رب خوب جانتا ہے بالمفسدین فساد مچانے والوں کو۔ پوری آیت اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اسے مان لیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو نہیں مانتے، اور آپ کا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ یونس کے چوتھے رکوع میں درج 10 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 31 قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ سے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تک فرمایا آپ پوچھیں کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو کاموں کا بندوبست کرتا ہے، تو فوراً بولیں گے کہ اللہ۔ پھر آپ کہنا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ یعنی مشرکین مکہ کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ سارے کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر مشرکوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور ہر طرح کے شرک سے بچنا چاہیے۔ انسانوں کی روزی تیار تو زمین میں ہوتی ہے، لیکن آسمان سے بارش کے پانی، سورج کی تپش اور چاند کی ٹھنڈک کا بڑا دخل ہے، یا یہ مطلب ہے سب کا مقدر آسمانوں پر طے ہوتا ہے، زمینی اسباب اس کے مطابق چلتے ہیں۔ کانوں اور آنکھوں کی ملکیت کا مطلب انہیں کارآمد بنانا یا بیکار کر دینا ہے، یا پھر ان کی صلاحیتوں کو برقرار رکھنا ہے۔ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے کی 20 مثالیں ہیں۔ اکثر مفسرین نے یہاں کافر سے مومن اور مومن سے کافر کا پیدا ہونا مراد لیا ہے، کیونکہ مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہیں۔ کاموں کے بندوبست سے مخلوق کے باہمی معاملات کو دیکھنا، انہیں سنوارنا یا پھر بگاڑنا مراد ہے۔ اللہ نے تو کوئی اپنا معاون و مشیر اور شریک نہیں بنایا، پھر دنیا والے شریک بنانے پر کیوں بزید ہیں؟ آیت نمبر 32 فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ سے فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ تک فرمایا سو یہی اللہ تمہارا سچا پروردگار ہے، حق کے بعد گمراہی کے سوا اور ہے کیا، سو تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ یعنی اللہ اپنی کمال صفتوں، منفرد نشانیوں اور نرالی خوبیوں سے پہچانا جا چکا ہے، جو مخلوق کا سچا پالن ہار ثابت ہو چکا ہے، جس کا اعتراف مشرکین مکہ کو بھی ہے۔ پھر اللہ کی کوئی صفت یا خوبی کسی اور کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کرنا، حق کی حدود سے نکل کر گمراہی کی حدود میں داخل ہونا نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ جو حق نہیں تو پھر وہ گمراہی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے اللہ حق ہے، اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے۔ لوگ حق کو چھوڑ کر کدھر پھرے جا رہے ہیں، یا حق واضح ہونے کے باوجود حق کی جستجو میں لوگ کدھر پھرے جا رہے ہیں؟ بحوالہ تفسیر معارف القرآن یہ ممکن نہیں کہ کوئی کام حق بھی نہ ہو اور گمراہی بھی نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں کہ حق کا متضاد بھی حق ہی ہو۔ عقائد میں تو یہ بات جمہور کے نزدیک مسلم ہے۔
البتہ اجتہادی اور فقہی مسائل میں دونوں جانب کے متضاد نتیجوں کو حق کہا جا سکتا ہے۔ جمہور کا اس پر بھی اتفاق ہے۔ آیت میں ضلال اس راستے کو کہا جاتا ہے جو منزل مقصود تک نہ پہنچتا ہو۔ دینی لحاظ سے وہ والا راستہ جو اللہ سے غافل کر دے، ایسے راستے پر چل کر کچھ بھی کر لیا جائے، سب ضلال اور باطل ہے۔ خراب عقیدے اور نیتیں اور ان کی بنیاد پر کیے گئے اعمال تو باطل ہیں ہی، ان کے علاوہ کچھ اعمال فضول ہونے کی بنا پر بھی باطل ہیں، چاہے ان کا تعلق نیت اور عقیدے سے نہ بھی ہو، جیسے کھیل وغیرہ، خصوصاً وہ کھیل جن میں لوگ بے پناہ مشغول ہو کر اسے اپنی پہچان بنا لیں اور اس کی وجہ سے مشہور ہو جائیں۔ اکثر مفسرین نے شطرنج وغیرہ اور اس سے ملتے جلتے کھیلوں کو ان میں شامل کیا ہے۔ نئے زمانے کے کھیل بھی اس پر قیاس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سب گمراہی کی اقسام ہیں۔ آیت نمبر 33 کذالک حقت کلمۃ ربک سے انہم لا یؤمنون تک فرمایا، اسی طرح تیرے رب کی بات نافرمان لوگوں کے متعلق پوری ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی پچھلی آیت میں جس طرح توحید قطعی دلائل سے ثابت ہے، یا جس طرح حق سے نکل جانے کے بعد گمراہی لازم ہے، یا جس طرح حق پہچان کر لوگوں کا پھر جانا معمول ہے، اسی طرح نافرمان لوگوں کے متعلق رب کی یہ بات بھی پوری ہو چکی ہے کہ یہ لوگ ازلی بد نصیب ہیں، ان سے ایمان کی امید نہ رکھی جائے یا ان کے کفر کو ذہن پر سوار نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 34 قل هل من شرکائکم سے فأنا تؤفکون تک فرمایا، آپ پوچھیں تو صحیح، آیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو مخلوق کو ابتدا سے پیدا کرے پھر دوبارہ اسے زندہ بھی کرے؟ آپ کہہ دیں اللہ ابتدا سے مخلوق کو پیدا بھی کرتا ہے پھر اسے لوٹاتا بھی ہے، سو تم کدھر پلٹے جاتے ہو؟ یعنی مشرک بتائیں کیا ان کے خود ساختہ معبودوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بغیر کسی مادے اور نمونے کے کسی بھی مخلوق کو ابتدا سے پیدا کر سکیں، پھر فنا ہونے کے بعد اسے دوبارہ بھی زندہ کر سکیں؟ اس کا جواب تو یہی ہے کہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ لیکن 2 آیتیں پہلے کی طرح یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مشرک جواب میں اللہ کا نام ہی لیں گے، کیونکہ اس جواب سے مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور لازم آتا ہے جس کے وہ منکر تھے۔ اس لیے اس کا درست جواب پیغمبر سے دلوا کر کہا گیا، یہ لوگ حقائق سے پلٹ رہے ہیں۔ آیت نمبر 35 قل هل من شرکائکم سے فما لکم کیف تحکمون تک فرمایا، آپ پوچھیں تو صحیح، آیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو سچی راہ بتائے؟ آپ کہہ دیں اللہ ہی سچی راہ بتاتا ہے۔ تو جو سچی راہ بتاتا ہو وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی مانی جائے، یا وہ جو خود سے راہ نہ پائے مگر یہ کہ اسے راہ دکھائی جائے؟ سو تمہیں کیا ہے، تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی اللہ کی طرح صحیح اور سچی راہ مشرکین کے خود ساختہ معبود کہاں بتا سکتے ہیں؟ اللہ نے تو انسانوں کی تربیت کے لیے انبیاء بھیجے، اچھائی برائی کے دلائل پر مبنی کتابیں اتاریں، حالات و واقعات سے رہنمائی کے لیے نبیوں پر وحی کا تسلسل رکھا، سوچنے سمجھنے کے لیے ہر ایک کو عقل بھی دی۔ بقول مفسرین، آیت میں دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کا وہ صحیح راستہ مراد ہے جس میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ آیت کا اگلا جملہ دلالت کر رہا ہے کہ صحیح راہ بتانے والا یعنی خدا ہی سب سے زیادہ لائق اتباع ہے۔ خود ساختہ معبودوں سے اگر بے جان چیزیں بت وغیرہ مراد ہوں تو مطلب ہوگا وہ کسی کو کیا راستہ بتائیں گے جو بذات خود ایک سے دوسری جگہ منتقل ہونے یعنی راستہ دکھائے جانے کے محتاج ہیں۔ اگر جنات و شیاطین مراد ہوں تو مطلب ہوگا وہ تو بے راہ کرنے والے ہیں، ان سے بچتا وہی ہے جسے راستہ دکھا دیا جائے۔ اور اگر اللہ کے پیارے مراد ہوں تو مطلب ہوگا وہ تو اقراری ہیں کہ ہم خدا کی رہنمائی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، اسی لیے تو وہ مقبول ہیں۔ خدا کی بجائے اوروں کو اپنا کارساز بنا لینا مشرکوں کا بڑا ہی غیر منصفانہ فیصلہ ہے۔ آیت نمبر 36 وما يتبع اکثرهم الا ظنا سے ان اللہ علیم بما یفعلون تک
فرمایا اور ان کے زیادہ تر لوگ اٹکلوں کے پیچھے چلتے ہیں، حق بات کے مقابلے میں اٹکلیں کچھ بھی کام نہیں دیتیں، بے شک اللہ جانتا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں۔ یعنی مشرکوں کے پاس علمی دلائل تو ہوتے نہیں، محض قیاسی اور خیالی اٹکلیں سنا سنا کر باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں کون سمجھائے کہ حق ثابت کرنے میں یا حق کا رد کرنے میں اٹکلیں کام نہیں دیتیں۔ بعض نے حق سے اللہ مراد لیا ہے، مطلب ہوگا اللہ کی گرفت سے اٹکلیں بچا نہیں پائیں گی، یعنی تراشے گئے سہارے کام نہیں آئیں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے حق سے یقین اور ظن سے شک مراد ہے، مطلب ہوگا شک کا یقین سے قطعاً کوئی مقابلہ نہیں۔ بقول مفسرین، ایمانیات و احکامات کے باب میں آباء و اجداد کی یا توہمات کی یا پھر عقل اور فلسفے کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سب اٹکلوں میں شمار ہیں۔ البتہ فقہی اور فروعی مسائل میں جہاں قطعی دلیل موجود نہ ہو وہاں اجتہاد اور قیاس کے ذریعے نتیجہ لینا درست ہے۔ اگر کسی نے آسمانی نظریے کو روندنے کی جسارت کی تو اس کا فعل اللہ کے علم میں ہوگا۔ آیت نمبر 37 وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ سے لا ریب فیہ من رب العالمین تک فرمایا، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اسے بنا لائے، اور لیکن جو اس سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرتا ہے اور لکھی ہوئی تفصیل بتاتا ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یعنی قرآن کو انسان کی تصنیف کہنے کی نفی خود قرآن کی خوبیاں ہی کر دیتی ہیں۔ پہلی خوبی یہ کہ قرآن کے جملہ مضامین سابقہ آسمانی کتابوں کے مطابق ہیں اور اس کے احکام ان سے ملتے جلتے ہیں، جس سے ان کتابوں کی تائید و تصدیق ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کسی بندے کا کلام ہے تو پھر پہلی کتابوں کا من جانب اللہ ہونا بھی مشکوک ہو جائے گا۔ دوسری خوبی یہ کہ قرآن لکھی ہوئی تفصیل بتاتا ہے، اس سے مراد جو لوح محفوظ میں لکھی ہے یا جو اس سے پہلے آسمانی کتاب تورات میں درج تھی۔ کتاب کا معنی کتاب کر لیا جائے یا لکھی ہوئی، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تیسری خوبی یہ کہ یہ مشکوک مواد سے بالکل پاک ہے، اور چوتھی یہ کہ یہ اپنی فصاحت و بلاغت سے اور نور صداقت و حکمت سے ثابت کرتا ہے کہ یہ عالمین کے رب کا کلام ہے۔ ایسا کلام بنانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ مشرک چونکہ اپنی توہم پرستی کے مقابلے میں قرآن کو انسانی کلام کہتے تھے، یہاں ان کا رد ہے۔ آیت نمبر 38 ام یقولون افتراہ سے ان کنتم صادقین تک فرمایا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن خود ہی بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیں تو تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ جسے تم بلا سکو بلا بھی لو اگر واقعی تم سچے ہو۔ یعنی اگر کفار و مشرکین قرآن کو انسانی کلام کہنے سے باز نہیں آتے تو پھر انہیں دعوت ہے انسانی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ عرب دانی کے جھنڈے گاڑنے والے پورا قرآن نہیں تو کم از کم قرآن کی ایک صورت ہی بنا لائیں جو اس جیسی ہو، یعنی ظاہری، باطنی، لفظی، معنوی، روحانی، نورانی کمالات میں نیز ہدایت و نصیحت کے معیار پر قرآن جیسی ہو۔ اس کی تیاری میں اپنے خود ساختہ کارساز، کار مختار اور کرنی والے یا بڑے بڑے انداتا جو سیاہ سفید کے مالک گنے جاتے ہوں، یا پھر ادبی علوم و فنون کے ماہرین میں سے کوشش کر کے جنہیں بلانا چاہیں بلا لیں۔ اللہ کے علاوہ سے مراد ہے اگر کر سکتے ہیں تو اللہ کی کائنات سے نکل کر یہ کام کر لیں۔ آیت نمبر 39 بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ سے فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین تک فرمایا، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جسے وہ پوری طرح سمجھے ہی نہیں، اور نہ ہی ابھی تک ان پر اس کی حقیقت کھلی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا، پھر آپ دیکھیں ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار بغیر سمجھے کیا جا رہا ہے۔ گویا انکار کی وجہ تحقیق و تفتیش نہیں بلکہ غفلت اور ضد ہے۔ آدمی کسی معاملے میں رائے دینے سے پہلے تحقیق تو کر لیتا ہے، ابھی تک ان پر انکار کرنے کی حقیقت نہیں کھلی۔
آیت میں لفظ تعویل کا معنی حقیقت کیا گیا ہے۔ حقیقت سے مراد سزا ہو سکتی ہے، مطلب ہوگا قرآن کے انکار کی سزا انہیں ابھی تک نہیں دی گئی جس کی وجہ سے یہ شیر ہوئے پھرتے ہیں۔ بعض نے تعویل سے تفسیر مراد لی ہے، مطلب ہوگا لوگوں نے قرآن کے مضامین و مطالب میں غور نہیں کیا، یعنی آیات کے مطابق حالات کا پیش آنا، قرآن کی پیشن گوئیوں کا آنکھوں کے سامنے پورا ہونا اور صدیوں پرانے کئی طرح کے جھوٹے افسانوں میں دبی سبق آموز سچی خبروں کو صاف کر کے بتا دینا لوگوں کو نظر نہیں آیا اور قرآن کو جھٹلا دیا۔ جھٹلانے کی ایک وجہ قرآن کی مستقبل کے بارے میں وہ خبریں تھیں جن کے وقوع کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ کچھ نادان لوگ انتظار میں تھے کہ ظہور ہوگا تو مان لیں گے ورنہ نہیں۔ اسی طرح سابقہ امتوں نے بھی وحی کو جھٹلایا تھا جنہیں دنیاوی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی سزا کو واجب کر لینے کی بجائے سابقہ ظالموں کا انجام جان کر موجود لوگوں کو عبرت پکڑ لینی چاہیے۔ آیت نمبر 40 وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ سے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ تک فرمایا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اسے مان لیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو نہیں مانتے، اور آپ کا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی منکرین قرآن کو جلد سزا نہ دینے میں حکمت یہ ہے، ان میں سے بعض پر تو قرآن کی صداقت عیاں ہونے والی تھی، وہ تو قرآن پر ایمان لے آئیں گے، باقی جنہوں نے نہیں ماننا وہ بھی، اور ان میں شرارتی قسم کے لوگ بھی اللہ کے علم میں پہلے سے ہیں، اس لیے سب کے مومن بن جانے کی تمنا بالکل نہ کی جائے۔